بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین مجلس اور معزز پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے ایک موقع دیا کہ میں لوگوں کے سامنے کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی کروں. پھر اس کے بعد میں آپ تمام کا تہہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اوقات کو دین کی باتیں سننے اور دین پر عمل پیرا ہونے کے جذبے کے ساتھ یہاں آتے ہیں. اس کا میں تہہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو عنوان دیا گیا جی حقوق کے تعلق سے، چھوٹے ہوئے اور چھینے ہوئے کچھ ایسے حقوق ہیں، چھوٹے ہوئے حقوق جسے ہم لوگ عمل نہیں کرتے، چھینے ہوئے ہو سکتا کچھ لوگوں کے حقوق تو ہوں گے لیکن جبراً ان حقوق کو یا ظلماً سمجھیے، جبر ایسے کہ بے زبردستی کسی کے حقوق کو نہ دینا، یہ بھی اس میں شامل ہے. اس سے پہلے ایک پروگرام اس تعلق سے گزر چکا، یہ دوسرا پروگرام ہے، لیکن کچھ باتیں انشاءاللہ یاد دہانی کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. جیسا کہ اس سے پہلے جس کتاب کو آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کیا، اسی کتاب کو پھر دوبارہ اس کتاب کا کچھ مختصر سا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ کتاب ہے محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی، حقوق دعت الیہا الفطرہ وقررتها الشریعہ. اس میں 10 حقوق گنائے گئے. سب سے پہلا حق حقوق اللہ کے حقوق. اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اللہ کے حقوق میں سے کیا کیا حقوق ایسے ہیں، کتنے ایسے حقوق ہیں جسے ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے. جی خطبہ مسنونہ میں ہمیشہ ایک آیت پڑھی جاتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ اللہ رب العالمین سے جس طرح ڈرا جائے، جو رب ہم لوگوں کو ڈرنے کا حکم دیتا ہے اس کا جتنا ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈریں. جو حق اس کا ہے وہ حق اسے دیں. جی یہاں پر جو ہے بہت سارے احباب کو ہم دیکھتے ہیں، محفل میں بیٹھ کر تو رو لیں گے، اکیلے میں رونا ناممکن سی بات. محفل میں شاید ہو سکتا آنکھ بھر کے آنسو نکل جائے، لیکن اکیلے میں یہ خطرے کا خطرہ بھی جو ہے نکلنا مشکل. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یاد رکھیے، ہم لوگ کوئی بھی کام کریں للہیت کے ساتھ کریں، اللہ رب العالمین ان تمام اعمال کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا.
حقوق اللہ پہلا حق. دوسرا حق ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو گناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. اس تعلق سے بھی ہم لوگ مزید باتیں سن چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں ہمیں بتائیں ان باتوں پر عمل پیرا تو ہوں گے، لیکن کبھی بھی یاد رکھیے ہمارے دلوں میں ان باتوں کے لیے رائے کے دانے کے برابر بھی مذاق نہ ہو. مذاق کی صفت اگر ہمارے اندر آ گئی، جی ٹھٹا اڑانا سنے ہوں گے، مذاق اڑانا. یاد رکھیے کبھی بھی یہ صورتحال اگر ہم میں اگر آ جائے، نہیں سنتوں کا مذاق بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی شخص امت مسلمہ، یاد رکھیے آج ہم لوگ شعائر کی تعظیم کرنا بھول گئے. شعائر کیا ہے؟ تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، وہ دینی جذبہ، دینی حمیت ہمارے اندر کبھی بھی جو ہے چور پر نہیں آنا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جی جب ان کی پریشانیاں ہوتی، مصیبتیں ہوتی، تکلیفیں ہوتی تب اللہ کو یاد کرتے. جب وہ خوشی میں ہوتے، جب ان کے ساتھ جی ساری دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں تو ایسے وقت اللہ کبھی یاد نہیں آتا. کبھی ہم میں ایسے لوگوں کو دیکھیں شادی کے وقت دلہا اور دلہن پہلی رات نماز پڑھ لے، پڑھ لیں گے الا ماشاء اللہ، ہرکس و ناکس کی بات نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو خوشی کے موقع پر نمازیں نہیں پڑھتے، غم کے موقع پر. کہیں دیکھیں کسی کے گھر میں موت ہو اور اس کا بیٹا کبھی نماز نہیں پڑھا ہوگا، لیکن اس دن باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھے گا. کیوں؟ لوگ بولیں گے نا، لوگ بول دیں گے کیا بھائی بابا کے جنازے میں دکھاش نہیں نہ تو، اس لیے مجبوراً مسجد آنا پڑے گا. یاد رکھیے یہ آج ہماری صورتحال بہت بری ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ایسے حقوق ہیں جی جسے ہم چھوڑ دیے، چھوٹے ہوئے حقوق. ہاں جی بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے ایسے حقوق ہیں جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی. ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو سوچتے. حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، ایک چیز کو یاد کر لیے 20 چیزیں ہم سے غائب ہو گئی. ایک چیز یاد ہے. کیا چیز یاد ہے؟ کیا بھائی یاد ہے؟ رات میں سوتے وقت وتر کی نماز پڑھنا یاد ہے. صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی نماز پڑھنا وہ یاد نہیں ہے. حقیقت میں اگر کوئی وتر کی نماز جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے اسے سزا ہے کیا؟ دیکھیے بھائی یہ علمی بحث ہے، عوام سے مجھے بحث کرنا نہیں ہے، علمی بحث ہے. ضرور سنت کو جو ہے کبھی بھی سنت کی پامالی نہیں کرنا، سنت کو کبھی نہیں چھوڑنا، سنت کی پابندی کرنا. لیکن ایک انسان فرض چھوڑ کر سنتوں کی اہمیت کو جو ہے بڑھاتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. سنت کو سنت کا حق دیں، فرض کو فرض کا حق دیں تو پھر اللہ کے حقوق مکمل ادا ہوں گے. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بطور نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بطور نمونہ، رول ماڈل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھیں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا. افلا اکون عبدا شکورا. جی ہم میں کتنے لوگ ہیں جو واقعی معنوں میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر ہیں؟ جی کتنے ہم میں ہیں بتائیے؟ اللہ کی شکر گزاری کہاں کرتے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے اللہ کی شکر گزاری، الحمدللہ میں اچھا ہوں سب ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی شکر گزاری ہم لوگ کر کے کہاں بتاتے؟ عبادتوں کے ذریعے اکیلے میں اللہ رب العالمین کی یاد آ جائے اور ہماری آنکھیں نم ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہے. بھائی
اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اللہ ہمیشہ ہمیش میں تیرا شکر گزار بندہ بن کے رہوں گا، اللہ میں کبھی شکوہ گلا نہیں کروں گا۔ آج ہمارے پاس ہر کس و ناکس کی زبان پر کچھ نہ کچھ شکوے، آپ دیکھیے اٹھا لیجئے لوگوں کی لمبی فہرست ملیں گی جن کے پاس شکوے شکایات بہت ہوں گے۔ کیا کیا ہوں گے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کر کو ہوں، میں کیا کیا کی کر کو ہوں، انہیں کیا بھی نہیں کرتا، انہیں اچھا ہے مجھے کہیں کوئی پریشانی۔ کیوں؟ یہ شکوہ اگر ہماری زبان سے یہ شکوے اور شکایات نکلتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کے حقوق کو کبھی ادا نہیں کر رہے ہیں، یہی مراد۔ اللہ کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے والا بندہ کبھی بھی اللہ سے ناراضگی کا اظہار کسی کے سامنے بھی نہیں کرے گا، ناراضگی کا اظہار کسی کے سامنے بھی نہیں، نہ اپنوں کے سامنے، نہ غیروں کے سامنے، نہ اللہ کے سامنے، نہ کسی اور کے سامنے، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اٹھا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی پریشانی آتی، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، جس حالت میں بھی میں ہوں الحمدللہ۔ یہ ہے جذبہ کسی کے پاس، خوشی اور مسرت کا موقع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے تحاشا نکل جاتے ہیں الفاظ، یہ کلمات، یہ دعا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو میری تمام نعمتوں کو، اللہ رب العالمین نعمتوں کے دروازے کو جو ہے سبحان اللہ کھول کے رکھ دیا، نعمتیں مکمل ہو گئی مجھ پہ۔ ہاں، انسان کبھی بھی یاد رکھیے، ہر چھوٹی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، اس کے اندر جذبے پیدا ہوں گے۔ میں آپ کو ایک دعا بھی جو ہے بتلایا تھا، یاد ہے شاید گزشتہ، کیا ہے کوئی بتائیں؟ ایک دعا بتایا تھا، ایک چھوٹی سی دعا جو کسی پریشان حال انسان کو دیکھ کر دعا پڑھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پریشان حال انسان، ہاں بھائی کوئی مانگنے والا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں، کسی کا کوئی پاگل ہے، کسی کا دماغ جو ہے جی سرکا ہوا ہے، کسی کے پیر نہیں، سبحان اللہ، کوئی کسی کے پاس کپڑے نہیں، کسی کے پاس کھانا نہیں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کیا نہیں ہے بتائیے، کیا نہیں ہے بتائیے ہمارے پاس، تو پھر ہم اللہ کے بندے، شکر گزار بندے کیوں نہ بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اگر ہم لوگ اندازہ لگا کر دیکھیں، کئے ایسے دن گزر جاتے چولہا نہیں جلتا، چولہا نہیں جلتا، آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، پوچھتے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب تک وہ تھیں، پھر اس کے بعد دوسری بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کچھ ہے کھانے کے لیے، تو ٹھیک کھاتے، نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے۔ بھلا بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں گلہ اور شکوہ کیا کیا ہے بھائی، کیا کیا ہے؟ سب کماتے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، اے سی ہے، سبحان اللہ، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہیں، لیکن پھر بھی زبان پر شکوہ، کیا بھائی بولے تو وہ کیا کی بھائی، برابرش نہیں ہے، وہ کیا کی، پتہ نہیں کیا ہے، کیا پریشانی ہے پتہ نہیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتوں کو گنتے جائیں گنتے جائیں گنتے جائیں گنتے جائیں گنتے جائیں، گنتے ہی رہ جائیں گے، اللہ کی نعمتیں لامتناہی ختم نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ رب العالمین تاکید، اتنی تاکید کے ساتھ ایک انسان کی صفت کو اللہ رب العالمین اجاگر کیا، ایک انسان کی صفت کو بتایا، انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا، بہت زیادہ ناشکرا، ناشکری اس کی زندگی، اس کی ایک عادت ہے، جلد بازی بھی اس کی عادت ہے، ناشکری اس کی ایک عجیب عادت ہے۔ کبھی بھی
عورتوں کے تعلق سے وہ بھی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ شوہر کے حقوق، ہاں، اس کے تعلق سے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بکثرت عورتیں جہنم میں ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ جہنم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات پوچھ بیٹھے، ان لوگوں کو جذبہ تھا نا، کیوں اللہ کے رسول ہماری تعداد کیوں جہنم میں زیادہ ہے؟ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انتن تکفرن العشیر، تم کیا کرتی بھائی، آپ کی عادتیں کیا ہیں؟ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے، نافرمانیاں بہت زیادہ ہیں۔ شوہر اپنی کمائی کے اعتبار سے کوئی ساری لا کر دیا، یہ تاج کی، یہ کی، ارے بھائی پورا پانی پھر گیا، باپ بیچارہ ہو سکتا وہ صبح سے لے کر شام تک چھان بین کے کوئی ساری اسے پسند آ گئی، لے کر آیا اور بیوی کو دیا، بیوی دیکھی یہ تاج کی، ختم، صبح سے لے کر شام تک جو ہوا سب پانی میں مل گیا، ختم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتن تکفرن العشیر۔ یہ بھی یاد رکھیے، حقوق ہمارے بہت سارے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم ایک دوسرے کو جانے پہچانے، ایک دوسرے کے حق کو پہچاننا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا اس وقت ہم کر سکتے ہیں صحیح معنوں میں جب ہم اللہ کو پہچان لیں۔ میرا رب کون ہے؟ میرے رب کی تعریف کیا ہے؟ میں اس کی تعریف کروں تو کیسے کروں؟ اس رب العالمین کی تعریف کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی تعریف کیسے کیا ہے؟ جی قرآن مجید کو آپ پڑھیے، جو حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے جو دعا آپ لوگوں کے سامنے میں بتایا، گزشتہ بار بھی بتایا، پھر واپس بتاتا ہوں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ہاں بولیے کیا ہے دعا؟ وہ تو ہو گئی دعا۔ اور ایک دعا جب ہم کسی شخص کو جو ہے پریشانی میں دیکھتے ہیں، پریشان حال انسان کو، اس کے سامنے ہم دعا کریں۔ کیا دعا بھائی؟ کیا ہے؟ جلدی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ مختصر دعا لیکن جامع اور بہت ہی مفید دعا۔ حاضرین، دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں، سمجھیے۔ دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے بھائی؟ ایمان لا لیے، پھر اس کے بعد ایک آیت پڑھ کے سنایا، وہ آیت پڑھ کے سنا دیں۔ گزشتہ درس میں ایک آیت پڑھا تھا، وہی آیت آپ دہرا دیں، سورۃ الفتح کی آیت، سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس میں ایک وہ آیت ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ تین باتیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ذکر کیا۔ کیا ہے بھائی؟ ایمان لانا، وتعزروہ، اور نبی کی حمایت، نبی کی مدد، نبی کی تائید۔ کیسے بھائی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، آپ اللہ کی مدد کرو گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ دین پر عمل پیرا ہونا، میں بولا شعائر اسلام کی عزت اور احترام، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو، نماز کا مذاق یا نماز کا ٹھٹا اڑانا کبھی بھی ہماری زندگی میں نہ آئے، کسی بھی شاعر کا مذاق نہ اڑائے، نبی کی کسی بھی سنت کا مذاق نہ اڑائے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کی عزت و احترام، نبی کی تائید، نبی کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوا، نبی کے خلاف اگر کوئی کچھ بولا تو کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ نبی کی بیویوں کے تعلق سے کوئی کچھ بولے، نبی کی بیٹیوں کے تعلق سے، نبی کے خاندان کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے اگر کچھ کوئی بولے، کبھی بھی ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمارا دل کبھی آمادہ نہیں ہوگا اس چیز کی طرف۔ یاد رکھیے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ حمایتی بنیں گے، آگے پیش رہیں گے، اس کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ ہے
वतुअज़्ज़िरूह वतुवक़्क़िरूह, और नबी की इज्जत और उनका एहतराम। ठीक, वहां पर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। आगे देखते हैं अल-हक़्क़ु सालिस हुक़ूक़ुल वालिदैन। वालिदैन का क्या हक है? अब वालिदैन के हुकूक में से बहुत सारे हुकूक ऐसे हैं जो हम लोग छोड़ दिए। छूटे हुए हुकूक और छीने हुए हुकूक क्या है, उसके ताल्लुक से ही ना। वालिदैन के हुकूक में सबसे पहला हक क्या है भाई? वसाहिबहुमा फिद्दुनिया मारूफा, दुनियावी मामलात में उनके साथ हम लोग हुस्न सुलूक करेंगे। फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को क्या नहीं करना? उफ भी नहीं बोलना। क्या मतलब उफ का? अरबी में सबसे कमतर कलीमा अगर किसी को कुछ बोलना है तो, बेजारी का इजहार जो करते हैं ना हम लोग, हमारा तरीका है ना ये, अरब ऐसे करेगा, अरब का तरीका हो, हमारा तरीका है ना। किसी से हम लोग बेजार हो गए भाई, माँ बाप से कभी हम लोग पुख्ता हक महसूस करेंगे? कभी नहीं। कभी हमारे दिलों में वो जज्बा आना भी नहीं। इसलिए माँ बाप के हुकूक को पहचाने, माँ बाप का क्या हक है। इससे पहले शायद एक हदीस में आप लोगों के सामने रखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आकर पूछने लगे, अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक के हकदार कौन है? सबसे ज्यादा माँ के साथ हुस्न सुलूक है या बाप के साथ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ एक बार, दूसरी मरतबा फिर वही सवाल दोहराए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब फिर वापस दोहरा दिए। तीसरी मरतबा फिर वापस वही सवाल दोहराने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब फिर दोहराए, माँ माँ माँ, 3 मरतबा। तो फिर चौथी मरतबा जब उसने पूछा तो अल्लाह के रसूल ने कहा बाप, अबूक। क्यों? 3 हक माँ का, 75% है माँ का, 25% बाप का। इसका मतलब ये नहीं कि बाप के साथ हम लोग, बाप पूछे तो ए पानी लागू दे, नहीं मैं अम्मी की खिदमत करूंगा तुम्हारी नहीं, ऐसा नहीं भाई, नहीं मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा धरती मामलात में, पूरे मामलात में, ऐसा हरगिज नहीं। इसका मतलब वो नहीं। अल्लाह के रसूल से जो सवाल किया गया उस सवाल पर गौर करें तो बात समझ में आ जाएगी। क्या सवाल किया गया? अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा, जी सबसे ज्यादा नेकी की तरफ आमदा होने के लिए क्या तरीके हैं, कौन सा तरीका है? माँ ही सबसे आसान तरीका है, ये अल्लाह के रसूल हमें समझाए। तरीके हैं वो, नेकियों की तरफ आगे बढ़ने का जो तरीका है, माँ एक रास्ता है, बाप एक रास्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाप की अहमियत नहीं और माँ की अहमियत ज्यादा है। माँ की अहमियत अपनी जगह है, बाप की अहमियत अपनी जगह बाकी है। वो क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुरान मजीद में सूरतुल इसरा, सूरतु बनी इसराइल 15वें पारे में, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन 4 बातें इस आयत करीमा में कहा। जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंचे, दोनों पहुंचे या दोनों में के एक पहुंचे, अब दोनों की हकीकत, दोनों का मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में वाज़ेह कर दिया। दोनों का मकाम और मर्तबा वाज़ेह हो गया। दोनों या दोनों में के एक हो सकता। बाप शादी किए मां से, मां की उम्र छोटी और बाप की उम्र ज्यादा हो सकता, या बाप दूसरी शादी किए, तीसरी शादी किए, कमसिन औरत से शादी किए, हो सकता। ये तमाम चीजें जवाज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों की तरफ गौर करें। कुरान मजीद हक है, ऐसा नहीं कुरान मजीद में ये कैसे भाई दोनों या दोनों में के एक बुढ़ापे को पहुंचे, ये क्या है? इसकी हकीकत तफसीर उठाकर पढ़ने से हम लोगों को जो है पूरी बातें वजाहत के साथ मिल जाएंगी। माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंचे, बाप या माँ, जी जैसा कि मैंने कहा दोनों में से या दोनों बुढ़ापे को पहुंच गए, क्या करना नहीं? फला तकुल लहुमा उफ तक नहीं कहना, वला तनहरहुमा, झिड़कना नहीं।
کیا کب دیکھے تمہیں ایج پوچھ لے کو رہتے بول لے کچھ رہتے. یہ بھائی یہ حقوق ہیں. اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اسے بجا لائیں. اللہ کے حق کے ساتھ ماں باپ کا بھی حق موجود ہے. اللہ کے حقوق میں ماں کا بھی حق ہے, باپ کا بھی حق ہے. اللہ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی باتوں پر عمل کریں. اللہ رب العالمین جن باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے, جن اوامر کا ہمیں جن اوامر کو اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھا ہے ان اوامر کو بجا لائیں. جن نواہی سے اللہ رب العالمین ہمیں روکتا ہے اس سے رک جائیں. جی بہت سارے منہیات ہیں, بہت سارے اللہ رب العالمین ہمیں روکا ہے. ان رکاوٹوں میں سے جن باتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں روکتا ہے ان باتوں سے یہ باتیں ہیں. ان باتوں میں سے یہ بھی کچھ باتیں ہیں جسے اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. کیسے ان کے ساتھ پیش آنا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ہو سکتا بڑھاپے کو پہنچ جانے کے بعد ماں باپ کا دماغ کمزور پڑ جائے. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر. پروردگارہ میں اس عمر سے پناہ چاہتا ہوں جس عمر کے بعد انسان کمزور پڑ جائے, دماغ کمزور پڑ جائے, جی چلنا پھرنا مشکل ہو جائے. دوسروں کا سہارا جب ہم لوگ لینا شروع کر دیں تو ایسے وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. ایسی عمر سے. کون سی عمر بھائی وہ؟ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر. کھوسٹ, چلنے نہیں, ہاتھ ہدرتے, زبان جو ہے لڑکھڑاتی, کان سنائی نہیں دیتا, جی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی, کوئی برابر نظر نہیں آتے, کون ہے کیا ہے نہیں معلوم. یہ تمام چیزوں سے انسان کیا ہوگا؟ معاشرے میں ایک طریقے سے وہ کمزور پڑ جائے گا. لوگ اس کے اٹھ جانے کو پسند کریں گے. سبحان اللہ, لوگ کریں گے. بہت سارے ایسے گھروں میں لوگوں کی زبان سے ہم لوگ جو ہے سنتے ہیں, بہت افسوس ہوتا. یاد رکھیے بوڑھے ہوں گے ضرور, لیکن چلتے پھرتے ہیں. لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہیں. نماز جانا تو بیٹا مجھے مسجد کو بلا لے جا, ان کی خواہش ہوتی. ابھی بیٹا دیکھتا کیا ہے بابا, کب دیکھے تو بھی ابھی ان کو جا کہاں بلا لے جاؤں میں. نہیں ہو سکتا بھائی, لیکن آپ کو تو نہیں ہو سکتا, لیکن وہ جس جذبے کو جو ہے لے کر جا رہے ہیں اس جذبے کا جو ہے لحاظ رکھو. ہو سکتا کل آپ بھی بوڑھے بنے اور آپ اپنے بیٹے سے جو ہے کہیں بیٹا مجھے مسجد کو بلا لے جا. اب وہ بیٹا پھر واپس دوبارہ آپ سے جب یہ بات دہرا دے, کیا بیتتا رہے گا ہمارے اوپر. جی شاید ہو سکتا ہے یہاں ہم میں اکثر و بیشتر ماشاء اللہ جوانی کے مرحلے پر ہیں, جوانی کے ادوار سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ سے ہمیشہ دعا کریں, اللہ رب العالمین سے ہمیشہ توفیق مانگتے رہیں. جب تک اللہ رب العالمین ہمیں رکھے, صحت و عافیت سے رکھے, کسی کی مجبوری نہیں, کسی کا سہارا نہیں. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو خود کا سہارا لے کر چلنے کی توفیق دے. ہم لوگ اس وقت اس حالت میں بھی ہم لوگ اللہ کا شکر ہمیشہ بجا لائیں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان اللہ, یہ دعا اللہ رب العالمین ہمیں سکھاتا ہے. کیا دعا؟ واخفض لهما جناح الذل. یہ کیا ہوگا جب بڑھاپے کو ماں باپ جب پہنچتے, بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بہت ساری عجیب نفرتیں پیدا ہونے لگتی. کبھی سامنے والا ہو سکتا بھائی میرے باپ ہیں, میری ماں ہے, لیکن میری بیوی کی سگی ماں تو نہیں, میری بیوی کا حق میرے ماں باپ پر تو نہیں. لیکن بعض اوقات جہاں پر جوائنٹ فیملی کا جب مسئلہ آتا نا, ماں باپ بھی گھر میں ہیں, بیوی بچے بھی گھر میں ہیں, ہوتا بچے تھوڑی شرارت کیے, دادا کو دادی کو پریشانی ہوتی, بیوی کو غصہ آتا, میرے بچوں کو کہیں کو بولنا ہونو. کچھ حقوق ایسے ہیں بھائی جو ہم لوگ ادا نہیں کرتے. کچھ حقوق جذبے کو جو ہے ٹھیس نہ پہنچائیں. ہو سکتا میرا جذبہ کچھ الگ ہو, میرا جذبہ ہوگا میرے ماں باپ ہیں, لیکن ماں باپ کی دعائیں لینا یا ماں باپ کی بد دعائیں لینا,
دعائیں اس وقت ہم لوگوں کو مل سکتی ہیں ماں باپ کی جب ہم ماں باپ کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کر دیں، صحیح معنوں میں ادا کر دیں. اپنی بیوی سے کہیں بھائی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میرے ماں باپ کے تعلق سے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو ہے چاہے کچھ بھی بول لے، میں کچھ کرنا ہے میں کر لوں گا، یا کسی اور نوز کو رکھ کر جو ہے اپنی ماں کی خدمت کروں یا میں اپنے باپ کی خدمت کرا لوں گا، لیکن میں تو تم سے خدمت نہیں لوں گا. بول دیجئے صاف، کوئی حرج نہیں. ایسے حقوق ہیں بہت سارے لوگ کر کے دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ بولیں گے میچ کری سو، ان کو پورا دھلائی نہلائی میچ کری سو، مرنے کے بعد بھی وہ اپنی زبان سے یہ تمام کلمات ادا کرتے رہیں گے. سامعین میری باتوں کا برا مت مانے، یہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. حقوق تو ہیں لیکن حقوق ادا کرنے والے بہت کم ہیں. ماں باپ کو کہاں چھوڑ دیتے؟ اولڈ ایج ہوم. جا کر دیکھو سبحان اللہ کتنے ایسے ہیں جن لوگوں کا پرسان حال نہیں. ماں باپ تو ہیں کہاں ہیں بھائی اولڈ ایج ہوم میں ہیں. جا کر دیکھو ان لوگوں کے حالات کو، جا کر پوچھو، ان کی آنکھیں ترستی رہتی اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے. میرے بھی بچے ہوں گے، آپ کے بھی بچے ہوں گے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کر دیکھو جن کے ماں باپ ہیں باحیات ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لیں. ماں باپ کی دعائیں اگر لینا ہے تو صحیح معنوں میں ان کے ساتھ وقت بتائیں. بھائی میں بہت کمزور ہوں، میرے پاس شاید ہو سکتا کبھی جذبے کے ساتھ جاتے ہوتا نہیں، کبھی بیٹھتے سامنے ہوتا نہیں. کیوں؟ ایسے حالات، ایسے مراحل ہم پر سے گزرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہ چیز مانے نہیں رکھتی. کچھ محدثین سے سوال کیا گیا کہ بھائی افضل عمل کون سا ہے؟ افضل عمل کون سا ہے؟ کون سا ہوگا افضل عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں بتایا وہی افضل عمل ہے، لیکن دنیا کمانے کے لیے اور آخرت کمانے کے لیے افضل عمل کون سا ہے؟ دنیا میں خوشی اور مسرت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ محدثین نے یہی جواب دیا، ہمارے اسلاف نے. اس میں بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے محدثین ہیں، سبحان اللہ. ان کے اقوال ڈھونڈتے جمع کر کے تقریباً 400 سے 500 اقوال ایسے ہیں، 400 سے 500 اقوال ایسے ہیں ماں باپ کی عزت اور احترام، ماں باپ کے مقام اور رتبے کو بتاتے ہوئے کہ بھئی ماں باپ کے ساتھ واقعی معنوں میں آپ حسن سلوک کر لیں تو آپ کے لیے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بہت سارے ہیں. جی ایک شخص آ کر جہاد کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، سب سے افضل عمل کون سا ہے بھائی؟ جہاد ہے. اللہ کے راستے میں اپنا سر کٹوا دے، شہادت کی موت ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی کچھ بھی دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں تو سبحان اللہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہے کہ اس کے دل میں چور پن نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کیا، اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. پوچھے ماں باپ ہیں کیا؟ اللہ کے رسول ماں ہیں باپ نہیں، جاؤ ان کی خدمت کرو، جہاد کا ثواب ملے گا. بس سمجھ میں آ گئی؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو لیا، سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بات ہی، سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بات ہی، اس کے بعد دوسروں کی بات. لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسروں جتنے بھی محدثین ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول کی بات کو مقدم رکھتے ہوئے یہی جو ہے فیصلے کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بتائے. ہم میں کتنے لوگ ہیں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر 10 منٹ ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح یا 2 منٹ ہی صحیح اپنے ماں کے ہاتھ کو پکڑے، باپ کے ہاتھ کو پکڑے، کیسے ہیں امی، اچھے ہیں کیا؟ کتنے لوگ ہوں گے بتائیے؟ نہیں ہوں گا. نہیں کیوں؟ آپ ہاتھ پکڑ کے بیٹھو، بیوی آپ کو جو ہے ہاتھ پکڑ کے لے کر جائے گی. بیٹھو، بیٹھ کے دیکھو ہوتا ہے کیا. دیکھو یہ تمام چیزیں معاشرے میں کچھ ایسے حقوق ہیں جسے چھیننے والے بھی ہیں، چھوٹے ہوئے حقوق پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں.
نہیں کے برابر. ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں, ماں باپ کی محبت کو جو ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کتنے لوگ ہیں دن میں دعا کرنے والے ہوں گے, پروردگارا تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑھا کیا, وہ میری ہر دکھ اور درد میں شامل رہے, میری ہر مجبوری کو دور کیے, مجھے خوشی اور غم میں ساتھ آئے. ہے کوئی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس دعا کو معمولی چھوٹی سی دعا, لیکن اس میں ساری زندگی کے اصول و ضوابط اس میں بتائے گئے. ساری زندگی کے اصول و ضوابط ہیں. وہ کیسے؟ ساری زندگی ماں باپ کے حقوق کو اللہ رب العالمین چھوٹی ایک آیت کے کچھ ٹکڑے میں اللہ رب العالمین وضاحت کر دیا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بس رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کتنے ہوں گے ہم میں جو حقیقت میں ماں باپ کے حق میں دعا کرنے والے ہوں گے دل کے ساتھ؟ ٹھیک, ماں باپ بیمار ہیں, ان ماں باپ کی بیماری پر بیمار پرسی کرنے والے کتنے ہیں بتائیے؟ کتنے ہوں گے؟ ماں باپ کی بیمار پرسی کتنے لوگ کرتے ہوں گے؟ ابا کیسے ہیں, امی کیسے ہیں, ماں کے ساتھ ہی صحیح ماں کو کال کر کے بات کرتے ہوں گے, ہر دن ہی صحیح, یا 2 دن میں 1 مرتبہ, یا ہفتے میں 1 مرتبہ. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کتنی مرتبہ بیٹھتے ہیں, کتنے مرتبہ اٹھتے ہیں, کتنے مرتبہ ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں, کتنی مرتبہ ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے جی دنیاوی مفاد کے خاطر کتنے مرتبہ ان سے جو ہے ہم لوگ جو ہے لو لگاتے ہیں. لیکن حقیقت میں جو ماں باپ ہمارے لیے جنت کے راستے ہیں, اس راستے کو کہاں تک ہم لوگ جو ہے صحیح استعمال کیے ہیں بتائیے؟ اس راستے کا استعمال ہم لوگ کیے ہیں کیا؟ آئیے یہ تو ہو گئی بات, ہم لوگ ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں, ان کی دعاؤں کے حقدار بنیں, یہ ہو گئی بات. آخر میں اختتام میں ذرا آپ جو ہے دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے, جنت کا مستحق نہ بنے. اس حدیث کا کیا مطلب؟ حقوق ہیں ادا نہیں کر رہے ہیں, کچھ حقوق ہیں چھوٹ گئے ہیں, ان حقوق کو مکمل کرنا ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں. حقوق ہیں بھائی چھوٹے ہوئے حقوق ماں باپ کے. ماں باپ جنت کے راستے ہیں, جنت کے راستے کو, اس راستے کو اپنانے کے لیے جو بھی طریقہ ہو, اس طریقے میں سے کس طریقے کو ہم اپنائیں بتائیے؟ ہم اپنے معاشرے میں ماں باپ کو دیکھتے ہوئے مارے پھرتے رہتے, سبحان اللہ. کوئی ان کو سہارا دے دے گا کیا؟ ان کی عاجزی اور ان کی ساری دیکھ کر کبھی ہم لوگ رو پڑتے, افسوس ہوتا. ایک شخص تو آ کر ہمارے پاس گڑ گڑانے لگے, رونے لگے, پلانے لگے, ان کی عاجزی دیکھ کر میں مایوس ہو گیا. کاش میرے پاس جگہ ہوتی تو میں ان کو جو ہے اپنے گھر میں حصہ دے دیتا. معاشرہ ایسے ہے. ایک باپ کو ایک بیٹا اپنے گھر سے جو ہے بھگاتا ہے. سوچیں ایک باپ کا حق کتنا ہے. کیوں؟ کیا وجہ معلوم ہے؟ باپ بیٹے سے پیسے مانگتا تھا خالی, یہی شکایت. اب آئیے اس شکایت کا جواب میں آپ لوگوں کو اس لیے میں دیتا ہوں, معاشرے میں چلنے والی باتیں, آج ہمارے معاشرے میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں کا ذکر میں کر رہا ہوں, کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر شکایت کرنے لگے, اللہ کے رسول میرے باپ ہمیشہ میرے سے مانگتے اللہ کے رسول. اچھا فیصلہ سن لو. بلائے, آؤ دراؤ بھائی. باپ کو نہیں بلائے, جو شخص شکایت کیا اسی کو پھر بلائے, دراؤ. انت ومالک لابیک جرا, تو بھی تیرے باپ کا. تو پیدا ہوا کیسے, آیا دنیا میں کیسے آیا؟ انت ومالک لابیک, تو بھی تیرے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا.
اگر تیرا باپ تیرا مال مانگ بھی لے, تیرا مال اٹھا بھی لے, کوئی اختیار نہیں ہے تجھے شکایت کرنے کی. جا, بھیج دیا اللہ کے رسول. بھلا بتلائیے کتنے ہم میں ایسے ہوں گے جو ماں باپ کے دلوں کو خوش کرنے والے ہوں گے؟ کتنے ہم میں ایسے ہوں گے جو ماں باپ کے دلوں کو رنج پہنچانے والے ہوں گے؟ بتائیے کتنے ہوں گے بھائی؟ 1 2 3 4 5 جی لمبی فہرست ہوں گی, گننا مشکل ہے. کتنے اوقات ایسے ہم پر بھی گزرتے ہوں گے, ہاں کتنے ایام ہم پر سے گزر گئے ہوں گے, ماں باپ آنکھیں پوچھتے ہوئے سوتے ہوں گے. یقین مانیے بھائی, آج کا یہ دور ہے, ساری دنیا والوں کو آپ کچھ بھی دے لیں, ہاں ساری دنیا والوں کو آپ خوش کر دیں, لیکن ماں باپ اگر راضی نہیں ہے آپ سے, اوپر والا کبھی بھی راضی نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. والد خوش ہیں کیا آپ کے؟ اللہ بھی خوش ہے. والد آپ سے ناراض ہیں کیا؟ اللہ بھی آپ سے ناراض ہے. اللہ آپ سے اس وقت خوش ہوگا جب آپ ماں باپ کو خوش رکھیں گے. ان کی خوشی اور غم کا اظہار کون جانتا ہوگا؟ میں کیا کھاتا تھا, میں کیا پیتا تھا, میں کیسے رہتا تھا, کون جانتے بھائی؟ جی ماں باپ. شادی سے پہلے تک, شادی کے بعد بھی سوتے ہوئے بیٹے کو اگر کوئی جگانے کے لیے آتا تو ماں جو ہے کھڑی رہتی, بچہ سولے کو ہے, دروازہ بند کر, جا باہر جا, سولے کو ہے بیٹا. اندازہ لگائے جی. جن لوگوں کے ماں باپ ہیں, جی وہ گزارش ہے, جن لوگوں کی بھی ماں باپ ہیں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جی, اگر آپ ان سے کچھ زیادتی کیے ہیں معافی مانگ لیں. اگر آپ کو احساس ہو گیا ہاں میں اپنے ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کر چکا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں معافی مانگ لیں. ورنہ ایک ایسا دن آئے گا وہ دنیا میں نہیں رہیں گے, آپ تڑپتے رہیں گے. یاد رکھیے خوشی ختم, دنیا کی خوشی ختم, آخرت گئی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی ہی باتیں ہم لوگوں کو جو ہے بتاتے ہیں. میرے بھائی, ماں باپ ایک انمول تحفہ ہے, ماں باپ ایک انمول تحفہ ہے. اس تحفے کا استعمال صحیح کریں. ماں باپ کے ساتھ بے عزتی, ماں باپ کی بے عزتی یا ماں باپ کے ساتھ اگر بدسلوکی اگر کوئی کرتا ہے, یاد رکھیے ساری زندگی وہ خوشیوں میں کبھی نہیں گزارے گا, کبھی نہیں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں, ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں, ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ, ماں باپ جو بھی کہیں ٹھیک. کیوں؟ دنیاوی معاملات ایسے ہیں, دنیاوی معاملات, دینی معاملات اس کا مسئلہ الگ. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, یہ بھی حکم اللہ رب العالمین ہمیں دے دیا. اللہ رب العالمین کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوں گی. اللہ کی معصیت, اللہ کی نافرمانی اگر وہاں پر آ جائے, ماں باپ کی اطاعت وہاں پر نہیں, کسی کی بھی اطاعت نہیں, چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو. سامعین, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماں باپ کے حقوق کو پہچانیں, جانیں. اب اسی طرح جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے, گزر گئے, ان کی وفات ہو گئی, ان کے حق میں کتنے لوگ ہیں یاد کر کے ان کے حق میں دعا کرنے والے ہوں گے. یہ کیوں میں کہتا ہوں, یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ کیوں بھائی؟ ایک حدیث اس سلسلے میں ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے. کیا حدیث ہے؟
اذا مات الانسان انقطع عمله الا لثلاث، جب انسان مر جائے یہ بھی حق ہے، یاد رکھیے ماں باپ کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے۔ ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے حق میں دعا کرنا یہ بھی ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ انسان جب مر جائے اس کے عمل کے دروازے بند، لیکن 3 دروازے ایسے ہیں جس سے اسے فائدہ پہنچے گا۔ ایک دروازہ نیک اولاد، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو پہچان لے، دنیا میں ان کی موجودگی میں ان کے حق میں دعا کرنے والا لڑکا یا لڑکی، یا ان کی اولاد جو ان کے حق میں دعا کیا کرتی تھی، ان کے مرنے کے بعد بھی دعا کرتی ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے ماں باپ کو کبھی ہم لوگ نہ بھولیں اپنی دعاؤں میں۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ جب اٹھتا ہے تو ہم ضرور اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں، اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، اگر وہ دنیا سے چل بسے تب بھی۔ دونوں اوقات میں ہم لوگ ماں باپ کے حق کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ ٹھیک اسی طرح ماں باپ کے تعلق سے ایک مزید بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ چھوٹی ہے لیکن بہت اہمیت والی، یاد رکھیے بھائی، ہم اپنی جگہ ہو سکتا باپ کے مقام کو پا لیے، ہے نا، باپ کے مقام کو پائے ہیں۔ باپ ویسا ہو جو باپ کا کردار ادا کرنے والا ہو۔ کیسے بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ اپنے کردار کو جو ہے بتانا ہے اپنے بچوں کے سامنے، ہو سکتا کسی کے بچے 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ یاد رکھیے تمام کے ساتھ حسن سلوک کریں، ایک ہی رویہ اختیار کریں، اونچ نیچ نہیں کرنا۔ اونچ نیچ کریں گے آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی ناحیے سے وہ ایک دن آپ کے لیے ضرور ضرر رساں نقصان پہنچانے والے بنیں گے، نقصان ضرور پہنچے گا ان سے ایک نہ ایک دن، یا وہ تو نہیں پہنچائے لیکن وہ دوسروں کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انصاف کریں، انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ اپنے کردار کو باقی رکھیں۔ ایک باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ برابر کا معاملہ کرے گا، برابر سرابر۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور، یعنی اسے جو ہے کھجور دینے پر وہ برابر 2 آدھا کر کے 2 اولاد میں جو ہے تقسیم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، یا اپنے رحم و کرم کے ذریعے، اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے ذریعے یہ اس طرح جو ہے کرتی ہے۔ بہرکیف بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہم لوگ جو ہے سنتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اس وقت جذبہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ ہم عملی میدان میں نہ آئے۔ یہ سننے کے لیے، سنانے کے لیے اوقات ہیں ہمارے پاس بہت سارے، لوگ ملیں گے ضرور، لیکن عملی میدان میں اتر کر کسی کام کو کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ توفیق اللہ سے ہمیشہ مانگے، رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی ہم لوگ بدسلوکی نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی ہم لوگ رتی برابر بھی کمی بیشی نہ کریں، ماں باپ کے حقوق کو ہم مکمل طریقے سے ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین عمل، عمل میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دوسرا کون سا اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھے پھر کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی جو ہے افضل طریقہ ہے۔ حقوق الاولاد
اس میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا بہت جو ہے ذکر کیا. حقوق الاولاد میں ایک چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جو ہے بتاتے ہیں کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہم میں کا ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے. ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین ضرور سوال کرے گا, جو بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے کہا اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہدایات ہم لوگوں کو دیتے ہیں ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و زیادتی سے جو ہے ہم لوگوں کو روکتے ہیں. اولاد پر ظلم نہیں کرنا. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تمہیں کا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, گھر والوں میں کون ہے بھائی؟ اپنی اولاد بھی ہے, اپنی بیوی بھی ہے, اپنے ماں باپ بھی ہیں, اپنے بھائی بھی ہیں, اپنی بہنیں بھی ہیں, تمام لوگ اس میں جو ہے شامل ہو جائیں گے. یاد رکھیے آپ کے خاندان والے اگر آپ کی جو ہے تائید کر دیں, آپ کے خاندان والے آپ کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے دے کہ بھئی میرا بھائی, میری بہن, یا میں فلاں 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 میرے ماموں بہت اچھے, خاندان والے اگر آپ کی جو ہے بتا دیں بھائی آپ کے بارے میں سرٹیفکیٹ آپ کے بارے میں جو ہے بتا دیے بہت اچھے, تو کامیاب ہیں, آپ کامیاب ہیں. کتنے ہمارے رشتہ دار ہوں گے جی, ماموں ہوں گے, چچا ہوں گے, تایا ہوں گے, پھپھو ہوں گے, خالہ ہوں گے, ان لوگوں کے رشتے ہمارے کیا واقعی معنوں میں صحیح ہیں کیا؟ ان لوگوں کے رشتے صحیح ہیں تو الحمدللہ, نہیں ہے تو ان رشتے کو جو ہے بنانے کی کوشش کریں, ان رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہ جو رشتے ہیں انہی رشتوں کے ذریعے ہماری زندگیاں جو ہے بنتی ہیں, اکیلے سے نہیں. میں خوش, میرے بچے خوش, میری بیوی خوش, یہاں تک نہیں رہنا بھائی. میں بھی خوش, ہمارے تمام خاندان کے لوگ خوش, تو پھر اللہ رب العالمین بھی خوش. میں خوش, میری بیوی خوش, میرے بچے خوش, یہ بولنے کی عادت کبھی بھی ہمارے اندر نہیں رہنا. یہ جذبہ بہت غلط جذبہ, یہ اچھا رویہ نہیں, یہ خیالات جو ہے اسلامی خیالات نہیں, یہ اچھا طریقہ بھی نہیں, اچھا یہ دور بھی نہیں. اس دور کے لوگ اسی طرح کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو, ایک زمانہ تھا ہم دو ہمارے ایک, یہ زمانہ بھی آ گیا. کیوں بھائی ایسا اگر ہو گیا نا, چچا یا تایا بولنے کا دور ختم ہو جائے گا, ہے کہ نہیں؟ اب اندازہ لگا کر دیکھ لو. میں اس لیے میں تمام چیزیں بتا رہا ہوں, یہ شاید چھوٹی معمولی چیز ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سارے شیاطین کے دروازے ہیں کھولنے کے لیے, بہت سارے ہیں. سوچ کر دیکھیے, کھوج کر دیکھیے, سمجھ میں آ جائیں گی بات. اسی طرح ایک لڑکی ہے, ایک ہی لڑکی, مجھے ایک ہی بیٹی بھائی. اچھا آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی, شادی ہو گئی, ہاں اس کے بچے ہیں, اس کے بچے کو کوئی خالہ بھی نہیں, کوئی ماموں بھی نہیں, ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں سمجھ میں آ گیا. یہ رشتے کے دروازے کو بند کرنے کا طریقہ ہم دو ہمارے دو, ہم دو ہمارے ایک, یہ رشتے کے دروازے کو بند کرنے کا طریقہ. یہ تمام چیزیں ہیں, یہ یاد رکھو. معاشرے میں اصلاح پیدا کریں, برائی نہیں, معاشرہ ہمارا جو ہے سدھرے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نان و نفقہ خرچ کریں نا, کنجوسی نہیں کرنا. اپنے بچوں پر خرچ کریں تو کنجوسی نہیں کرنا. بہت سارے احباب ایسے ہوتے بہت کنجوس, اتنی کنجوسی ان کے اندر ہوتی, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے ماں باپ کو کچھ خرچ کرنا ہو تو 100 مرتبہ سوچیں گے. اپنے لیے کچھ خرچ کرنا ہو تو کیا بھی نہیں,
اپنے دوستوں کے لیے خرچ کرنا ہو تو کیا بھی نہیں. بیوی بولے بھائی فلاں مجھے ذرا برگر ہونا, برگر کھائے تو تمہارا پیٹ میں درد ہوئے گا, نکو وہ سب چھوڑ ڈالو. ارے برگر نہیں, اچھا ٹھیک ہے بھائی برگر نکو, مجھے شیخ ہونا. ہاں شیخ بھی نہیں, شیخ کھائے تو پیٹ میں بھی درد دے گا. ارے یہ آج ہمارا معاشرہ ہے بھائی. کھلائیے پلائیے, ایک دوسروں کی خوشیوں کو بانٹنا اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں جو ہے شامل ہونا, یہ بہت ہی اہمیت والی چیز ہے. بہرکیف باتیں کافی لمبی ہو گئی, شاید وقت گزرا سے نظر نہیں آیا مجھے, ابھی دیکھتا ہوں وقت کو. بہرکیف اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں, رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی حقوق, اللہ کے حقوق کو ادا کرنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے, ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے, اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری توفیق دے. اور بھی کچھ باقی رہ گئے انشاءاللہ. آخر میں ایک حق میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہے حقوق الانسان. تو ہم لوگ جانتے, حقوق غیر المسلمین, حقوق المسلمین, انسانوں کا حق, مسلمانوں کا حق, غیر مسلموں کا حق سب جانتے. لیکن ایک حق ایسا بھی ہے, ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ذکر نہیں کیا, لیکن دوسری کتابوں میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ حق ایک ذکر کیے ہیں. وہ ہے حقوق, ایسے حقوق جو جانوروں کا حق ہے, جی جانوروں کا حق ہے. اسی طرح ایسے جانور جو حلال ہیں جو حرام ہیں, ذکر کیے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. حلال جانور ہیں, حرام جانور ہیں. اس میں ایک واقعہ ذکر کرتے, ایک بلی کا اور ایک کتے کا. کتے کو پانی پلا کر جنت کے حقدار بنتی ہے وہ عورت جو زانیہ, گندی عورت, غلط کاموں میں مبتلا تھی. حق کیا حق بھائی؟ پیاس. مجھے پیاس لگی, کتے کو دیکھی, اسے بھی وہ بھی گرمی کی وجہ سے, گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان لٹکائے ہوئے تھا. کتا فوراً اتری اور اپنے موزے کے ذریعے پانی لا کر جو ہے پلا دی. اللہ رب العالمین کو عمل اتنا پسند آیا. وہ حق, جی ایک انسان کا حق تو الگ بات, ایک جانور کو جو ہے پانی پلا کر سبحان اللہ وہ جنت کے مستحق بن گئی. اسی طرح ایک وہ عورت بلی کو باندھ کے رکھی, اسے کیا نہیں کھلائی, کھانا نہیں ڈالی. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ حالانکہ وہ کون عورت تھی؟ عابدہ تھی, زاہدہ تھی, سب کچھ. یہ دنیا داری اور دنیا یعنی اپنے آپ کو جو ہے سمجھ لینا میں بہت کچھ ہوں, میں یہ ہوں وہ ہوں, یہ انسان کا کوئی چلتا نہیں بھائی. انسان کے اندر اخلاق ہو, انسان کے اندر کردار ہو, گفتار اس کے اچھے ہوں, جی رہن و سہن اچھا ہو, بول چال اچھا ہو, تو وہ انسان کامیاب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی نصیب کرے. اسی طرح جو حقوق ہم سنتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی نہ ہو, اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.